بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ سورۃ البلد کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ نیک اور برے لوگوں کا انجام اس صورت میں بھی آیا ہے اور اللہ کی نعمتیں بھی ذکر کی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، مراد مکہ مکرمہ۔ وانت حل بہذا البلد، اور اے نبی علیہ السلام آپ یہاں پر مقیم ہیں۔ اور ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے آپ کی ذات بابرکات کو ان لوگوں نے حلال کر لیا، یہ اس شہر محترم میں آپ کو نقصان پہنچاتے معاذ اللہ۔ ووالد وما ولد، اور اللہ فرماتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں والد کی اور اولاد کی، آدم علیہ السلام اور نسل انسانی کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، جذبات احساسات بھی ہیں، لیکن سب سے بڑا مشقت کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ سورہ انشقاق کی آیت نمبر 6 میں یہ ذکر آیا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ یہ گمان کرتے کہ اس پر ہرگز کسی کا بس نہیں چلے گا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتے ہیں میں نے ڈھیروں مال اڑا ڈالا، خوب دولت خرچ کی، تو اپنی اس دولت کے اوپر تکبر کر رہا ہے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھا ہے۔ اللہ توجہ دلا رہا ہے۔ ایحسب الانسان ان لم یرہ احد، کیا وہ گمان کرتے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں؟ ولسانا وشفتین، اور زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے؟ وہدیناہ النجدین، اور ہم نے دو راستے نہیں دکھا دیے، حق کا اور باطل کا، یہ خیر ہے یہ شر ہے، اب تمہارا امتحان۔ فلقتحم العقبہ، پس وہ گھاٹی میں داخل نہ ہوا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تم کیا سمجھے اے مخاطب کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ گھاٹی دشوار گزار راستہ۔ اللہ کے ہاں بڑا مقام چاہیے، بلندی چاہیے، مشقتیں جھیلنا پڑیں گی۔ وہ مشقتیں کیا ہیں؟ فک رقبہ، گردن کا چھڑانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا بھوک والے دن میں، یتیما ذا مقربہ، قرابت دار یا رشتہ دار یتیم کو، او مسکینا ذا متربہ، یا خاک نشی مسکین کو۔ مال خرچ کرنا، مخلوق خدا پر انسانی ہمدردی، یہ اگر نہیں ہے دل میں تو کوئی اخلاقی ترقی نہیں مل سکتی۔ تو مشقتوں سے گزر کر مقام بلند ہوگا اللہ کی نگاہوں میں۔ ہاں، یہ جہاں نیکی کے خیر کے کام کرنے، وہاں اجتماعیت اختیار کرو، نیک لوگوں کی جماعت میں شمولیت اختیار کرو، دینی ماحول اختیار کرو۔ فرمایا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر وہ ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے باہم ایک دوسرے کو صبر کرنے کی وصیت کی اور باہم ایک دوسرے کو رحم کرنے کی وصیت کی۔ جماعتی زندگی اختیار کرو۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ خوش نصیب ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہی بد نصیب ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ مسلط ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الشمس، اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائیں، تزکیہ نفس کا بیان ہے اور نیک اور برے لوگوں کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، اور برے لوگوں میں سے قوم سمود کے انجام کا ذکر بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها، قسم سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے۔ یہ حوالہ پہلے بھی آیا، تلاوت کا اصل مطلب ہے پیچھے پیچھے آنا۔ چاند کی روشنی اس کی اپنی نہیں، سورج کی مستعار ہے، سورج کا ریفلیکشن ہے۔ تلاوت اصل میں پیچھے پیچھے آنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے پیچھے چلنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں البتہ اللہ نے بہت ساری قسمیں اٹھائیں۔ والشمس وضحاها، قسم سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جبکہ اس کے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاها، اور دن کی جبکہ سورج اس دن کو روشن کر دے، واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جبکہ وہ اسے ڈھانپ لے، والسماء وما بناها، اور آسمان کی قسم اور وہ اللہ جس نے آسمان کو بنایا، والارض وما طحاها، اور زمین کی قسم اور وہ اللہ جس نے اسے پھیلایا، ونفس وما سواها، اور انسان کی قسم، اللہ اکبر، اور وہ اللہ جس نے اس انسان کو درست کیا، فالہمها فجورها وتقواها، پھر انسان میں گناہ کی اور پرہیزگاری دونوں کی سمجھ ڈال دی، نیکی بدی دونوں کا شعور دیا، دونوں کو اختیار دیا۔ اسی میں امتحان ہے۔ قد افلح من زکاها، یقیناً کامیاب ہو وہ جس نے اس نفس کو پاک کر لیا، وقد خاب من دساها، اور ناکام وہ ہوا جس نے اسے خاک میں ملا دیا۔ گناہوں میں ڈوبا تو برباد کر دیا نفس کو، گناہ کو کم بلکہ کنٹرول کیا، نفس کے حوالے سے اپنے گناہوں کو اس نے کنٹرول کیا بلکہ گناہوں کو چھوڑا اور نیکی میں خیر میں آگے بڑھا۔ یہ ہے تزکیے کا معاملہ۔ تو گناہوں سے بچنا اور نیکی میں آگے بڑھنا، معصیت سے بچنا، اطاعت میں آگے بڑھنا، جو یہ کر لے یہ ہے تزکیہ نفس، وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔
کذبت ثمود بطغواها، قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا، اذ انبعث اشقاها، جب ان میں سے ایک بدبخت شخص کھڑا ہوا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، وہ بدبخت نے تو اونٹنی کو ہلاک کیا تھا، پیغمبر کا ذکر آ رہا ہے صالح علیہ السلام کا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، تو ان سے اللہ کے رسول جناب صالح علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کے پانی پینے کی باری مقرر ہے، خیال رکھنا، فکذبوہ فعقروها، تو ان قوم کے لوگوں نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ کر اس کو ہلاک کر دیا، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواها، پھر ان کے رب نے ان لوگوں کے گناہوں کے سبب ان پر ہلاکت ڈال دی، ولا یخاف عقباها، فسواها، پھر ان کو برابر کر دیا، اللہ نے مٹا دیا، ولا یخاف عقباها، اور اللہ تعالیٰ ان کے انجام سے ڈرتا نہیں ہے۔ دو باتیں، ایک شخص نے اس اونٹنی کو ہلاک کیا، ساری قوم اس کے ساتھ تھی، چپ رہی، خاموش رہی، قوم نے اس کو روکا نہیں، تو ساری قوم مجرم قرار دی گئی۔ جرم پر خاموش رہنا بھی جرم ہے اور اس پر اللہ کی پکڑ آتی، اللہ اکبر۔ اور آخری آیت میں ذکر آیا اللہ کو ان کے انجام سے ڈر نہیں۔ پچھلی کتابوں کے ماننے والوں نے یہاں تک اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کتاب میں شامل کر دیا، اللہ کو خوف آیا اس قوم کو برباد کرنے کے بعد، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پچھلی کتابوں میں تحریف و تبدیلیاں ان اہل کتاب نے کی ہیں، اللہ تعالیٰ آخری کلام ان کی وضاحت فرما رہے ہیں اور قیامت تک کے لیے قرآن پاک محفوظ کر دیا گیا۔ سورۃ اللیل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے متضاد یعنی اپوزٹ سارٹ آف قسم کے اعمال کا ذکر کیا، لوگوں کے اعمال الگ ہے تو نتائج بھی الگ ہوں گے، اور کل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ کون کامیاب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ اللیل، واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب وہ ڈھانپ لے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب وہ روشن ہو، وما خلق الذکر والانثى، اور جو اللہ نے نر اور مادہ مذکر اور مؤنث کو پیدا فرمایا، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں، دن رات کی تاثیر الگ، تمہارے اعمال الگ تو ان کے نتائج بھی الگ ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، پس جس نے مال خرچ کیا اور تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور سچائی کی تصدیق اور اچھی بات کی جس نے تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، پس ان قریب اس کے لیے آسان راستے کی ہم توفیق عطا کر دیں گے۔ جو خود آگے بڑھے، مال کی محبت کو نکالے، خرچ کرے، تقوی اختیار کرے، نیکی کی بات، حق کی بات، سچائی کی بات کی تصدیق کرے، اللہ جنت کا راستہ آسان فرما دے گا، اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے بخل یعنی کنجوسی کی، مال روک کے رکھا، جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا، کوئی فکر نہیں کل کی آخرت کی، کوئی خوف خدا نہیں، کل کی جواب دہی کا احساس نہیں، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے اچھی بات کی تکذیب کی، جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، پس ان قریب اس کے لیے دشوار معاملے کو ہم آسان کر دیں گے۔ دشوار معاملہ کیا ہے؟ جہنم کی دشواری، وہ جہنم کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ کون؟ مال کو بچا کر رکھنے والا، بے پرواہ بنا رہنے والا اور اچھی بات کی تکذیب کرنے والا، اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیا جائے گا۔ اللہ کا قانون ہدایت بار بار آیا، نیکی کی طلب ہوگی، ہدایت کی طلب و تڑپ ہوگی، ہدایت ملے گی، خود ٹیڑھا ہونا چاہو گے اللہ ٹیڑھا کر دے گا۔ اب ہم سوچیں اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، سورہ آل عمران کے شروع میں اللہ تو نے ہدایت دے دی، اب ہمارے دلوں کو اس کے بعد ٹیڑھا نہ فرمانا۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور اس کا مال اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گا جب وہ نیچے گرے گا، مراد جہنم میں۔ ان علینا للہدی، بے شک ہمارے ذمے راہ دکھانا، ہدایت دینا ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک دنیا اور آخرت کا کل اختیار اللہ فرماتا ہے ہمارے ہاتھ میں ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پس میں تمہیں ڈراتا ہوں بھڑکتی ہوئی آگ سے، لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اس میں صرف بدبخت ہی داخل ہوگا۔ بدبخت سے مراد بد نصیب۔ الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا منہ موڑا، یہ کرتوت ہیں، تصدیق نہ کرنا بلکہ تکذیب کرنا، منہ پھیر لینا، حق سے دور ہونا، حق سے رخ پھیر لینا، کتاب کو پس پش ڈال دینا، ایسے لوگوں کے لیے، ایسے بد نصیبوں کے لیے جہنم ہے۔ ہاں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور ان قریب اس سے وہ بچایا جائے گا جس سے سب سے بڑھ کر تقوی اختیار کیا، متقین بچائے جائیں گے جہنم سے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ تزکیہ اختیار کر لے۔ سبحان اللہ، یہ مال کی محبت جب تک نہ نکلے، سورہ حدید میں پڑھا، یہ ہینڈ بریک جب تک نہیں ہٹے گا خیر کے اندر آگے بڑھ نہیں سکیں گے۔ تزکیہ نفس کے لیے مال کا خرچ کرنا بہت ضروری ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کسی کا اس پر احسان نہیں ہے کہ جس کا وہ بدلہ دیتا ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر رب اعلیٰ کی رضا کے حصول
کے لیے وہ خرچ کرتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ اکثر مفسرین نے فرمایا یہ آیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آئی ہیں، اللہ ان پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی خرچ کرنے کی اور رضائے الہی کے حصول کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس کے بعد سورۃ الضحیٰ، نبی مکرم علیہ السلام کی شان کا بیان، اللہ تعالیٰ کے آپ پر انعامات اور احسانات ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اولین دور میں وحی کا نزول ہوا، کچھ دن وحی کا سلسلہ موقوف ہوا، مشرکین نے اعتراض کر دیا ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا التفات دیکھیے رسول اللہ علیہ السلام کے لیے۔ سورۃ الضحیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، قسم ہے سورج کی روشنی کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ جیسے سورج کی روشنی ہے، دن میں کام کاج ہوتا ہے، اس کے بعد رات آتی، سکون آ جاتا ہے، پھر بندہ تازہ دم ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وحی کا نزول کا معاملہ ایک بڑا بھاری معاملہ ہے، تھوڑا موقوف کیوں ہوا سلسلہ، یہ تھوڑا گیپ کیوں آیا، تاکہ اس وحی کا جو اتنا بڑا بھاری ذمہ داری کا معاملہ ہے اس کو سہارنا آسان ہو جائے۔ نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا۔ ہاں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کے لیے ہر بعد میں آنے والا وقت پچھلے والے وقت سے بہتر ہوگا۔ مکہ مکرمہ میں مشقتیں آئی ہیں، مدینہ شریف میں تمکن بھی ملا اور آگے اللہ کا دین بھی غالب ہوا، اور دنیا سے آگے بڑھ کر آخرت میں سب سے بڑھ کر جو عطائیں ہوں گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ہر بعد میں آنے والا دور پچھلے دور سے آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب اے نبی علیہ السلام آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ کیا التفات ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، اور دل کے کانوں سے سنیے۔ مسلم شریف کی روایت، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت راضی ہوں گا جب میرا ہر امتی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، حضور کو ہمارا کتنا خیال ہے، جو ہم کتنا خیال رکھتے ہیں حضور کا، محبت کے اعتبار سے، اطاعت کے اعتبار سے، اتباع کے اعتبار سے، اور حضور کے مشن میں شریک ہونے کے اعتبار سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انعامات کا بیان، الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا بس ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ اس کیفیت سے گزارا ہے تو آپ سے بڑھ کر کون ہوگا جو یتیموں کا اور کمزوروں کا درد محسوس کرنے والا ہو۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور آپ کو حق کے لیے سرگرداں پایا تو رہنمائی عطا فرما دی۔ آپ غار حرا میں گئے ہیں، قرآن پاک کا نزول ہوا، معاشرے کے مسائل کو دیکھ کر کڑن ہوتی، آپ نے تنہائی اختیار کی، غار حرا میں قرآن حکیم نازل ہو گیا تو آپ کو حق کے لیے سرگرداں پایا تو رہنمائی عطا فرمائی۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اور آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ اللہ اکبر، دنیا اور آخرت کے خزانے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اور ظاہری اسباب کے خزانے بھی آپ کے لیے کھول دیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس جو یتیم ہو اس پر سختی نہ کیجیے گا، اور یہ حضور کے ذریعے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سوال کرنے والا ہو اس کو جھڑکیے گا مت۔ پھر عرض کر رہا ہوں یہ امت کو تعلیم ہو رہی ہے، حضور سے بڑھ کر کس نے یتیم کا خیال رکھا، حضور سے بڑھ کر سائل کو دینے والا کون ہوگا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو آپ کے رب کی نعمت ہے اس کا ذکر فرمائیے۔ حضور ذکر بھی فرماتے تھے الحمدللہ الحمدللہ فرما کر، اور اس میں ایک تعلیم یہ ہے بندے کو نعمت ملی ہو بندہ اس کا اظہار کرے، استعمال بھی کرے، اظہار بھی کرے، تکبر نہ کرے، دکھاوا نہ کرے۔ یہ بھی اہل علم نے اس کے ذیل میں بیان فرمایا۔ اللہ نبی مکرم علیہ السلام پر کروڑ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد سورۃ الانشراح، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات جو حضور پر ہوئے ان کا تذکرہ اور اللہ سے لو لگانے کی دعوت عطا ہو رہی ہے، تلقین عطا ہو رہی ہے، اور حضور کے ذریعے امت کے لیے رہنمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک، اے نبی علیہ السلام کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہ دیا، کشادگی عطا کر دیا جانا اور سینے کا کھول دیا جانا، معارف عطا ہو رہے ہیں، انوارات عطا ہو رہے ہیں، قرآن پاک کا نزول ہو رہا ہے، اور پھر پوری امت کا درد آپ کے سینے میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہ دیا، مراد کشادگی عطا فرما دیا جانا۔ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو اتار نہ دیا، الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا۔ وہ جو قولاً ثقیلا سورہ مزمل میں بات آئی، بھاری کلام، بھاری ذمہ داری، دعوت دین، اقامت دین کی محنت، اس کام کو اللہ نے آسان فرما دیا آپ کے لیے۔ ورفعنا لک ذکرک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ یہ التفات ہی التفات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر آن اللہ کی تکبیرات بلند ہو رہی ہیں، توحید کی گواہیاں دی جا رہی ہیں، رسالت کی گواہی بھی، ہر آن نمازوں میں رکوع قیام و سجدے ہیں تو ہر آن
نمازوں کے آخر میں درود و سلام کے نذرانے بھی حضور کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. ہاں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے. مکی دور ہے، مشقتیں ہیں، لیکن آسانی بھی آئے گی. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یہ حضور کے ذریعے امت کو تعلیم، مشقتوں سے گزر کر، وہ بھی بات آئی تھی نا، وہ عقبہ گھاٹی، مشقتوں سے گزر کر پھر رحمتوں کا نزول بھی آئے گا اور اللہ کی مدد بھی آئے گی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پر جب آپ فارغ ہوں تو محنت کیجئے. کہاں؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے. صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کہاں مصروف تھے؟ وحی کے آغاز کے بعد تو دن بھر محنت ہی محنت ہے اللہ کے دین کے لیے. ہاں وہ بندوں کی طرف التفات ہے، بندوں کی طرف رجوع ہے، اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی محنت کے لیے. لیکن رات میں کھڑے ہوں، اللہ سے لو لگائے، تعلق کا معاملہ، اللہ کی یاد کا معاملہ، اللہ سے لو لگانے کا معاملہ اور اس کی نصرت کے حصول کی کوشش کیجئے. سبحان اللہ، ہمارے دن کی مصروفیات تو کتنی ہم سب کو پتہ ہے نا، تو سکون کے اوقات میں اللہ سے لو لگانا ہمارے لیے کتنا اہم ہوگا اندازہ کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد سورۃ التین ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تکریم کا ذکر کیا، مگر جو انسان شرف انسانیت سے محروم کر لے اپنے آپ کو تو اس کی پستی کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون، قسم انجیر کی اور زیتون کی. ایک رائے یہ فلسطین کی طرف اشارہ جہاں یہ پیداوار انجیر و زیتون کی خوب ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کا علاقہ جہاں ان کا نزول ہوا تھا، اور پھر ہوگا دوبارہ نزول شام و فلسطین کی طرف قیامت سے قبل. وطور سینین، اور طور سینا کی قسم، بہت واضح اشارہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف. وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم، اشارہ نبی مکرم علیہ السلام کی طرف. یہ تین انبیاء اور رسول کے نام آئے. انسانیت کی معراج کسی کو دیکھنی ہے تو وہ ان انبیاء اور رسولوں کی زندگیوں کو، کردار کو دیکھے اور امام الانبیاء کی زندگی کو دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا. بیسٹ آف دا بیسٹ کریشن ہے یہ انسان اللہ تعالیٰ کی بہترین ساخت میں. ہاں ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے سب سے پست ترین حالت میں لوٹا دیا. کون؟ جو شرف انسانی سے گر جائے، روح کے تقاضے پورے نہ کرے، اللہ کو نہ مانے اور جانوروں کی طرح بے مقصد زندگی گزارے تو وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. سورہ انعام آیت 179 میں بل ہم افضل، جانوروں سے زیادہ گیا گزرا بدتر ہو جاتا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. ایمان لانے والا روح کے تقاضوں کو پورا کرے گا، شرف انسانیت برقرار رکھے گا، اللہ کو مان کر اللہ کی مانے گا، معراج پائے گا، کامیابی پائے گا. اور جو روح کے تقاضوں کو فراموش کر دے وہ پسترین سطح پر جائے گا، جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا. اللہ اکبر. فما یکذبک بعد بالدین، اے مخاطب تمہیں کون سی چیز جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے اب اس کے بعد بدلے کو؟ کیا بات ہے کہ تم آخرت کو نہیں مانتے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ اس پر جواب ہے مسنون، بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، بلا بالکل، اور ہم اس بات پر گواہی دینے والوں میں سے گواہ ہیں. اس کے بعد سورۃ العلق ہے. اس کی پہلی 5 آیات اکثر مفسرین نے فرمایا کہ پہلی وحی جو نبی علیہ السلام کو عطا ہوئی ہے یہ 96 نمبر سورہ علق. یہ حضور نے بتایا کہ اس سورت کو کہاں، کس آیت کو کہاں رکھنا ہے. سورہ علق کی پہلی 5 آیات پہلی وحی، اور اس کے بعد نافرمان انسانوں میں سے ابو جہل جیسے لوگوں کا کردار بھی بیان ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا. رب کے نام سے پڑھیے. آج پڑھنا لکھنا بہت ہے، رب کا نام فراموش ہو رہا ہے. رب کے نام سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ خیر انسانیت کو میسر آئے گی، ورنہ آج بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی سب سے بڑے دنیا بھر کے فراڈ کر رہے ہیں. تو اللہ کے نام کے ساتھ تعلیم کا حکم دیا جا رہا ہے. خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا اس اللہ نے. اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے علم سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا. اس وحی میں، پہلی وحی میں اقرا کا لفظ 2 مرتبہ، علمہ کا لفظ بھی آ رہا ہے، قلم کا لفظ بھی آ رہا ہے. علم کی طرف توجہ دلائی گئی، اس میں کوئی شک نہیں. اور سب سے بڑا علم علم ہدایت ہے، اس پر توجہ کم ہو گئی، اس توجہ کو بڑھانے کی ضرورت ہے. کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں انسان تو سرکشی پر اتر آتا ہے. ناظرین کرام معاف کیجیے گا، خاصا طویل سلسلہ، آپ لوگ امید ہے کہ اس کو خاطر میں نہیں لائیں گے. کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے. ارآ استغنا، جب وہ اپنے آپ کو بڑا غنی دیکھتا ہے، کوئی پوچھ نہیں رہا، لگا ہوا ہے سرکشی کے اندر. ان الی ربک الرجعی،
بے شک اے مخاطب تجھے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آخرت سامنے نہ ہو تو اندھا دھند زندگی سرکشی. آخرت سامنے ہوگی تو زندگی سنور جائے گی، سیدھے رخ پر آ جائے گی. ارأیت الذی ینہا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روکتا ہے، عبدا اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز ادا کرے. ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھیے اگر یہ ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا تقوی یعنی پرہیزگاری کا حکم دیتا تو کتنا اچھا ہوتا. ابو جہل جو نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتا، نماز تک سے روکتا، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. ارأیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھیے اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا. الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس نے جانا نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کلا، ہرگز نہیں، اس کا طرز عمل غلط ہے. لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، اگر وہ باز نہ آیا تو پیشانی کے بالوں سے ہم پکڑ کر ضرور گھسیٹیں گے. یہ اس کی ذلت کے لیے اشارہ ہے، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جانا. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، کیسی پیشانی، جھوٹی، گناہگار. فلیدع نادیہ، بس وہ بلا لے اپنی مجلس کے لوگوں کو. سندع الزبانیہ، ہم بھی اپنے عذاب کے فرشتوں کو بلا لیتے ہیں. اللہ اکبر. وہ کہتا میرا جتھا بڑا ہے، میری جماعت بڑی ہے، اس کو کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے لشکروں کو بلا لے گا. کلا، ہرگز نہیں، مراد اس کی بات کو نہ مانیے، اہمیت نہ دیجیے. لا تطیعہ، اس کی بات نہ مانیے. واسجد واقترب، اور سجدہ کیجئے اور قرب حاصل کیجئے. یہ بھی آیت سجدہ ہے، اس پر سجدہ ہم بھی ادا کریں گے، آپ بھی ادا کیجئے گا انشاءاللہ. اس کے بعد نازل کرام سورۃ القدر ہے. قدر کی رات کا تذکرہ سورۃ مبارکہ میں آ رہا ہے، جسے 5 طاق راتوں میں تلاش کرنے کی تلقین نبی علیہ السلام نے فرمائی. آج 29ویں شب بھی ہے، آج بھی محنت کرنی ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل فرمایا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے آپ کو کیا معلوم کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے، قدر کی رات. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے. پچھلی امتوں میں عمریں زیادہ، اعمال بہت تھے، اس عمر میں عمر کم، اعمال کا اجر بڑھ گیا. 1000 مہینوں کے بنتے 83 سال 4 مہینے کم از کم، اس سے کتنا افضل اللہ بہتر جانے. ان اوقات کو قیمتی بنانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی زیادہ سے زیادہ کرنی ہے. یہ بھی خیر کا کام ہے جو قرآن پاک کا سیکھنے سکھانے کا عمل جاری ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح الامین جبریل امین اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے انتظام کے لیے نازل ہوتے ہیں. اگلے سال بھر کے معاملات فرشتوں کے حوالے تنفیذ کے لیے کر دیے جاتے ہیں. سلامن، وہ سراپا سلامتی ہے یہ رات. ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات کب تک سلامتی ہے؟ صبح صادق یعنی طلوع فجر تک. اللہ ہم سب کو قدر کی رات نصیب فرمائے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ دعا بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد سورۃ البینہ، اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ مکی صورت ہی ہے، گو کہ اس کے بارے میں کچھ اختلاف بھی پایا جاتا ہے. اس میں ذکر آ رہا ہے نیک لوگوں کا اور برے لوگوں کے انجام کا بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب و مشرکوں میں سے، وہ علیحدہ ہونے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ جائے. یہ فرق کب واقع ہوا؟ یہ سچے ایمان والے یہ کافر ہیں، یہ ابو جہل ہے، یہ صدیق اکبر ہیں. کب ہوا؟ جب دلیل آ گئی کھلی. وہ کھلی دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ، اللہ کے رسول جو پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت فرماتے ہیں. فیہا کتب قیمہ، ان میں لکھے ہوئے مضبوط احکام ہیں. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور اہل کتاب جدا جدا فرقے نہ ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ گئی اور ضد کی وجہ سے گروہ بندی انہوں نے اختیار کر لی. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، حنفاء یکسو ہو کر. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی مضبوط دین ہے. اس آیت کا حاصل یہ ہے عبادت کا تقاضا ہے اور نماز اور زکوٰۃ کا بھی. معلوم ہوا کہ عبادت نماز زکوٰۃ تک محدود نہیں، پوری زندگی میں اللہ کی بندگی انفرادی اجتماعی سطح پر کرنا یہ عبادت کا مکمل تصور ہے. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم خالدین فيها، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب و مشرکوں میں سے وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے. اولئک هم شر البریہ، یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں، اللہ ہمیں جہنم سے بچائے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات،
بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اولئک ہم خیر البریہ یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے ذالک لمن خشی ربہ یہ اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے ناظرین کرام اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ مطالعہ مکمل ہوا اب آئیے اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کا اہتمام کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہ اس ساری محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ جنت الفردوس عطا فرما اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین ناظرین کرام دینی معلومات اور احکامات پر مبنی مزید پروگرامز دیکھنے کے لیے ARYQTV چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ اپنے پسندیدہ پروگرامز کو مس نہ کر جائیں